آگے بڑھو آگے بڑھنا. تو یہ مہاجرین نے آ کر حضور سے یہ کہا کہ انصار مدینہ آگے بڑھ گئے. کیوں کہ جو بھی تقاضا آتا ہے یہ پورا کرتے ہیں. شہید بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں, مال بھی ان کا زیادہ لگتا ہے دین پر نصرت کے لیے, اور خدمت بھی یہی زیادہ کرتے ہیں ہماری اور ہر آنے والے کی. تو خدمت میں, قربانی میں, عبادت میں, سب چیزوں میں یہ آگے ہے. ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں, وہی سب کچھ کر لیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں. یہ بات بطور حسد کے نہیں تھی. دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے فضیلت کمانی ہے جیسے یہ کما رہے ہیں, اور ایک حسد ہوتا ہے کہ یہی کرتے ہیں, یہی کرتے رہتے ہیں, دوسروں کا حق نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حسد ہے کہ کرنے والے کی قدر کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اپنے دل میں کھوٹ آوے, بجائے اس کی قدر کرنے کے کھوٹ آوے کہ یہ اس کو حسد کہتے ہیں. تو شیطان کو حسد نے برباد کیا. شیطان کو کس نے برباد کیا؟ حسد نے. کہ آدم کو سجدہ کرایا اور آدم کو اللہ نے فضیلت دی, اپنا خلیفہ بنایا, اس پر اس کو حسد آیا. جی ہاں, اور اس نے بردستہ اللہ کے سامنے یہ کہا کہ انا خیر منہ, کہ میں آدم سے اچھا ہوں. میں آدم سے اچھا ہوں. آپ نے آدم کو پسند کیا, آپ نے آدم کو نوازا, میں آدم سے اچھا ہوں. کہ اللہ پر اعتراض ہے, اللہ پر اعتراض ہے. تو وہ برباد ہوا. کیوں کہ حسد آیا. کسی کی ترقی پر حسد آوے کہ یہ بات ٹھیک نہیں, بلکہ جس پر حسد آوے اس کے لیے خوب دعا کرے کہ اللہ اس کو اور ترقی دے, اور ترقی دے. ہاں, تاکہ حسد نکل جاوے. تو مہاجرین نے یہ بات کہی انصار کے بارے میں کہ ساری خیر یہی لوگ لے اڑے. خدمت بھی یہ کرتے ہیں, نصرت بھی یہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں یہی جاتے ہیں زیادہ, کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ اہل وطن ہیں, ہم تو باہر سے آئے ہیں, ہماری تعداد تھوڑی ہے. تو یہ ساری خیر یہ لے گئے, ہم پیچھے ہو گئے, ہمیں خیر نہیں ملی. یہ طریقہ ہے میرے دوستو مخلصین کا. کس کا؟ کہ جو مخلصین ہوتے ہیں, اخلاص والے ہوتے ہیں, ان کو اپنی یہ ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح ہماری آخرت بن جاوے اچھی سے اچھی, اور کس طرح ہم اپنے دین کے مددگار بنیں. تو اسے وہ یہ بات لائے کہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے, انہوں نے سب کچھ دیا, ہمارے حصے میں ہم نہیں کر پائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہیں, بلکہ ان کو جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو تم بھی لے سکتے ہو. ان کو اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کو تم بھی لے سکتے ہو. یہی ہمارا طریقہ ہے. کہ وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ کہ اس طرح لے سکتے ہو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو, یہ آگے بڑھ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہو, تو تم ان کی قدر کرو, بجائے حسد کرنے کے قدر کرو. ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی یا ہماری کوئی جماعت یا ہمارا کوئی علاقہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا کریں کہ ان کی قدر کریں, کہ ان کی قدر کریں, ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کو اور ترقی دے. ہمارا کوئی ساتھی بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں مانگیں. تو فرمایا کہ تم بھی کر سکتے ہو. ایک یہ طریقہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو, ان کی تعریف کرو کہ یہ کر رہے ہیں, یہ اتنے قربانی دے رہے ہیں, اور ان کے لیے دعا مانگو. ان کے لیے دعا مانگو. جب تم ان کی قدر کرو گے, ان کے لیے دعا مانگو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز دے گا جو ان کو دے گا.
تو یہ سبقت اور فضیلت حاصل کرنے کی صورتیں ہیں، وہ اس راستے میں ہونی چاہیے کہ ہم بھی سبقت حاصل کریں، ہم بھی فضیلتیں حاصل کریں، ہاں، تاکہ آگے بڑھیں۔ جی ہاں، خالی پروگرام پورا کرنا کافی نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہے، یہ تقاضا ہے، یہ پورا ہو جاوے، بلکہ اس پروگرام پر، اس تقاضے پر کیا ملنے والا ہے وہ بھی دھیان ہو، وہ بھی ہمارے دھیان میں ہو کہ اس پروگرام پر، اس تقاضے پر مجھے اللہ کیا دینے والے ہیں۔ یہ ایمان اور احتساب کہلاتا ہے، یعنی اندر کا یقین اور ثواب کا حساب یہ سامنے ہے، اندر کے یقین اور ثواب کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اخلاص کی قسم کہلاتی ہے۔ اصل میں یہ اس کام میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ نیتوں کا خالص ہونا ہے۔ حدیثوں میں ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور اخلاص دے۔ نفاق یعنی اندر کچھ باہر کچھ، کیسا نہ ہو کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، میرے عمل کو ریا سے صاف رکھ کہ میرے عمل میں کوئی ریا نہ آوے، میرے عمل میں کوئی ریا نہ آوے، بلکہ اللہ اور آخرت سامنے رکھے۔ اس کو مخلص کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرے۔ جو اس نہج پر رہے گا وہ ہمیشہ کرتا رہے گا کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے، کوئی پوچھے کوئی نہ پوچھے، کوئی آگے بڑھاوے کوئی نہ بڑھاوے کچھ۔ اور مخلصین کی وجہ سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مخلصین کی وجہ سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ جب لوگوں میں اخلاص آئے گا اور اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جائے گا تو فتنے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اخلاص کی وجہ سے رہبری ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے رہبری بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے فتنوں کا ختم ہونا بھی ہوگا۔ کہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ یہ اس بنیاد پر ہے کہ کام کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا۔ دوسری بات کہ اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا؟ استقامت پیدا کرو، یعنی اپنے آپ کو پابند کرو۔ جو کام شروع کیا ہے اس کو آخر تک لے جاؤ۔ جیسے تعمیر کرتے ہیں تو ایک آخر تک لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ جگہ رہنے کے لائق ہو گئی۔ تعمیر کرتے ہیں وہ اینٹ پر اینٹ۔ ایسے ہی کہا کہ اپنے عمل میں اپنے آپ کو پابند کرو کہ عمل کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ عمل، استقامت کا حکم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ حالات موافق ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حالات ناموافق ہوتے ہیں۔ ہاں، تو کیا کریں؟ حالات کے حساب سے چلے یا حکم کے حساب سے چلے؟ حکم کے ساتھ چلے۔ مسلمان وہ ہے جو حکم کو سامنے رکھ کر چلے، حکم کو سامنے رکھے اور حالات کو برداشت کرے۔ اگر حالات اچھے ہیں اور حکم بھی ہے تو اللہ کا شکر کرے کہ الحمدللہ حالات بھی اچھے ہیں اور حکم بھی پورے ہو رہے ہیں، حالات بھی اچھا ہیں، حکم بھی پورے ہو رہے ہیں۔ تو کیا کرے؟ کہ شکر کرے۔ انبیاء کرام اپنا کام ہمیشہ شکر کے مزاج سے کرتے تھے۔ کس مزاج سے؟ شکر کے مزاج کا۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا کام دیا ہے، بڑی نعمت دی ہے۔ وہی تعلیم ہمارے لیے ہے کہ اپنے کاموں کو شکر کے مزاج سے کرو۔ نوح علیہ السلام اپنی دعوت محنت پر 950 سال رہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ حالات کیسے تھے؟ بہت سنگین حالت، کرب عظیم، قرآن شریف میں کہا ہے کرب عظیم، یعنی بڑی بھاری مشقت میں تھے نوح، ہر طرف سے بہت مشکلوں میں انہوں نے کام کیا۔ اللہ نے کہا کہ بڑی مشقتوں میں، بڑی بھاری مشقتوں میں نوح علیہ السلام رہے، لیکن کیسے رہے؟ کہ شکر کے ساتھ رہے۔ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح کیسے تھے؟ کہ شکر گزار تھے۔
کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اللہ کی میرے ساتھ مدد ہے. تو یہ مزاج ہمارا بھی کہ ہم اللہ کے کام کو کیسے کریں کہ شکر کے مزاج سے کرو، غفلت کے ساتھ بھی نہیں اور مجبور ہو کر کے کرنا بھی نہیں کہ مجبور ہے کیا کریں، بار بار تقاضے آتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے. اس کو مجبوری کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجبوری کہتے ہیں. اس کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں ہے، بوجھ آتا ہے تو کرنا پڑتا ہے، کیا کریں. یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ذرے ذرے کا ہے. اس کا ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی تو فرمایا ہم اس کا بدلہ اس کو دیں گے. ذرہ جو ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں، جی ہاں، غبار کا اور دھول کا ذرے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں. جب گھر میں روشنی آتی ہے نا دھوپ کی تو اس میں وہ نظر آتی ہے، اس کو ذرے کہتے ہیں. ہاں، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی خیر ہوگی تو ہم اس کو چکائیں گے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرے کا حساب ہے تو عمل کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ کہ نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کا اجر تو بہت بڑا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. یوں کہا نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا اور بہت بہتر ہوگا. اس لیے حضور فرماتے تھے کہ اللہ سے امیدوار رہو. کیا رہو؟ اللہ سے امیدوار رہو. کس چیز کے؟ کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. امیدوار رہو، ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ اللہ سے امیدوار رہو اور خوش رہو، بشارتیں حاصل کرو کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دے گا. اس لیے ہمارے کام میں میرے دوستو کہتے ہیں کہ استقامت یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرے، کیونکہ دنیا میں حالات ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، ناگوار بھی حالات ہوتے ہیں. حالات کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو گزر جائیں گے. حالات تو گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، بچپنا، جوانی، بوڑھاپا، یہ نا حالات تو لگے ہوئے ہیں، یہ گزر جاتے ہیں. تو حالات کا اعتبار نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ حالات نے کیا کیا.